اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گرامر کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، یہ ویڈیو لائک کریں اور ساتھ ساتھ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں تاکہ آج کے عنوان کے حوالے سے تمام باتیں آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائے۔ اردو گرامر میں آج ہم نظم گو شعراء پر تنقیدی نوٹ کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، کیونکہ امتحان میں اس طرح کا سوال آتا ہے کہ آپ فلاں کی نظم گوئی پر یا فلاں کی شاعری پر تنقیدی نوٹ لکھیں گے تو آپ کس طرح لکھیں گے؟ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ماہر القادری کو لیتے ہیں کہ ماہر القادری کی نظم گوئی پر یا ان کی شاعری پر ہم ایک اچھا تنقیدی نوٹ کس طرح لکھ سکتے ہیں۔ ملاحظہ کریں، سب سے پہلے آپ ٹاپک دیجئے کہ ماہر القادری کی نظم گوئی یا ماہر القادری کی شاعری پر تنقیدی نوٹ، یہ ٹاپک اس طرح دیجئے۔ پھر آپ اس طرح لکھیں کہ اردو کی نظم گو شعراء میں ایک اہم نام ماہر القادری کا ہے، جنہوں نے تقریباً تمام اصناف سخن میں طبع آزمائی کی ہے۔ اصناف سخن میں سے نعت گوئی نے انہیں بامی عروج پر پہنچا دیا ہے، جس کی بنیادی وجہ ان کی سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دلی عقیدت اور انتہا درجے کی محبت ہے۔ اس لیے ان کی شاعری کا محور و مرکز سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ماہر القادری کو زبان و بیان پر پوری قدرت حاصل تھی۔ ان کے کلام میں سادگی، سلاست و روانی، بے تکلفی اور بے ساختہ پن جیسی خصوصیات نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ ان کی زبان پاکیزہ اور شستہ ہے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان پر دوسرے رنگوں کی بنسبت مذہبی رنگ زیادہ چڑھا ہوا تھا، اور اس رنگ میں بھی زیادہ نمایاں رنگ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اصل ایمان ہے، اور یہی عشق ان کی نعتوں کا محور و مرکز ہے۔ اسی جذبے سے سرشار ہو کر جب وہ نعت لکھتے ہیں تو سما بندھ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی والہانہ محبت ان کا سرمایہ حیات ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہم ماہر القادری کی نظم گوئی یا شاعری پر کس طرح ایک اچھا تنقیدی نوٹ لکھ سکتے ہیں۔ آئندہ کسی نئی عنوان تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔